اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 تک ترجمہ اور تفسیر مختصر سے بیان کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار ان تبدوا صدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم جاهل أغنياء من التعفف تعرفوهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم اعلانیہ خیرات دو تو وہ بھی خوب ہے، اچھا ہے۔ اگر پوشیدہ طور پر اہل حاجت کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اور یہ تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ ہوگا اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یعنی ذات پروردگار اعلانیہ بھی اجازت دیتا ہے، چھپ کر بھی دیتا ہے۔ جو چھپ کر دیتا ہے، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو زیادہ بھی ثواب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا۔ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ انہیں جبراً ہدایت دیں، بلکہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہے اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ بندہ کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا اللہ نے کم دیا، ہاں اس شرط پر کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جیسے گزشتہ آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ آیت پروردگار ہے کہ اگر تم کسی کے دکھاوے کے لیے کرتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، احسان جتانے کے لیے کرتے ہو، وہ انفاق نہیں ہوگا، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ ہاں اللہ کی رضا کے لیے دو تو اس کا ثواب ہے اور اللہ پورا اجر عطا فرمائے گا۔ ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو راہ خدا میں اس طرح گھر گئے ہیں کہ وہ معیشت کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف لوگ ان کو حیا و عفت کی بنا پر انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے قیافے سے تم ان کی حاجت مندی کو پہچان سکتے ہو۔ وہ تکرار کے ساتھ نہیں مانگتے اور جو مال تم خرچ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں آپ کو وقف کر رکھا ہے، اپنے آپ کو، جس کی وجہ سے وہ ذاتی مشیت کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کرتے۔ رسالت مآب کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہر وقت رسول کے ہمراہ ہوتے تھے، انہیں حضور بعض امور کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجتے۔ ہمارے زمانے میں بھی ایسے دینی طالب علم، ہمیشہ دینی امور کے لیے کام کرنے والے لوگ اس کے مصداق ہیں۔ دوسرے وہ لوگ اس کے مصرف کے مصداق ہیں جو راہ خدا میں خدمات انجام دیتے ہیں اور اپنے مال و متاع سے محروم ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیماری کی وجہ سے کسب معاش کے قابل نہ رہے ہوں، یعنی ان کو بھی آپ دیں۔ اور جو لوگ اپنا مال شب و روز پوشیدہ اعلانیہ طور پر خرچ کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ محزون ہوں گے۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت امیر علیہ السلام کی شان میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام کے پاس صرف 4 درہم تھے۔ آپ نے ان میں سے 1 درہم رات کو،
ایک دن کو ایک اعلانیہ ایک چھپا کر صدقہ دیا۔ اس روایت کے راوی ابن عباس ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخطبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ربا أحل الله بيع وحرم ربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله ربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عصيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما لا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ یہاں پر ذات پروردگار نے ایک نئی بحث شروع کی ہے۔ یہاں اوپر پہلی آیات میں صدقے کے بارے میں تھی، اور صدقے کے مقابلے میں سود کا استعمال ہوا ہے، یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح ہیں جنہیں شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا۔ اس کی وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دی۔ بس جس شخص نے اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا وہ اسی کا ہوگا، اور جو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے اعادہ کیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ایک آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ سود کہتے کس کو ہیں۔ سود کا معنی یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو 1000 روپے دیتے ہیں اور اس کے عوض یہ کہتے ہیں قرض کے عنوان سے کہ میں آپ کو 1000 روپے دے رہا ہوں اور فلاں تاریخ تک، مثلا 1 تاریخ تک اگر آپ نے واپس نہ کیا تو اس 1000 کے اوپر میں آپ سے 100 روپے لوں گا۔ جتنا دیر ہوتا جائے گا، جتنے دن اوپر ہوتے جائیں گے، ہر دن کے اعتبار سے میں 100 لیتا رہوں گا، اور یعنی مثلا 5 دن لیٹ ہوتے ہیں تو 1000 کے بدلے میں آپ سے 1500 لے لوں گا۔ یہ سود ہے 500 روپے اوپر، اور یہ جہنم ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ جو بندہ یہ کرتا ہے سودی کاروبار، اس کے رزق کو، اس کے مال میں، اس کی زندگی، اس کی اولاد، اس کے بہت ساری اور دنیا کی مشکلات کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ذات پروردگار نے اس کے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ اور سود کے جو مال لیا ہوتا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہی مالک ہوتا ہے جس سے پیسے اس نے لیے ہوتے، اس کو لوٹانے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ سود کو ناپائیدار، یعنی وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے یہ منافع آپ کو، اور خیرات کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ خیرات کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ اس کے بابرکت کر دیتا ہے، لیکن سود میں برکت نہیں ہوتی، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند کرتے ہی نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل انجام دیں، نیز کیا کریں؟ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ پریشان ہوں گے۔ پھر اسی طرح اللہ نے پھر آگے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کا خوف کرو، اور جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے اسے چھوڑ دو، اور اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح پھر فرمایا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی اللہ نے کہا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر تم کسی کا سود لوگے اور تمہیں وہ بخش دیں گے، نہیں، اب بلکہ تمہیں اسے واپس کرنا ہوگا، اور واپس کر کے اللہ سے توبہ کرنی ہوگی، صدقات و خیرات دینے ہوں گے، استغفار کرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، تب وہ ذات پروردگار تمہارا سود والا گناہ معاف کرے گا۔ پھر فرمایا تمہارا قرض دار،
جس نے آپ سے وہ 1000 روپے قرض لیا تھا، اگر تندرست ہو جائے اور اسے تم مہلت دو، اگر تم سمجھو تو معاف کر دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک کے پاس پیسے نہیں ہیں اور تم سمجھتے ہو وہ غریب آدمی، اتنے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس مزدور ہے، مشکل وقت آ گئے تو تم معاف کر دو، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس دن کا خوف کرو۔ کس دن کا خوف؟ جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کا دن ہوگا، سب نے جانا ہے، ہم سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولیابى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله يعلمكم الله واللہ بكل شيء علیم۔ اے ایمان والو، جب کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ دیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جسے اللہ نے لکھنا سکھایا اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بس وہ دستاویز لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس کے ذمہ قرض ہے، اور اسے اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر قرض دار کم عقل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے سے عاجز ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، جن گواہوں کو تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ اور جب گواہی کے لیے گواہ طلب کیے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، مدت کے تعین کے ساتھ اسے لکھنے میں تساہل نہ برتو، کمزوری نہ کرو، سستی نہ کرو، یہ بات اللہ کے نزدیک ترین انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے، اور اس سے تم اس بات کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہو کہ شک و شبہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم آپس میں جو دست بے دست تجارتی معاملات کرتے ہو ان کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جب خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے۔ ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں تعلیمات سے آراستہ فرماتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر چند ایک ایسے جیسے قرض دینے یا لینے کے عنوان سے بتایا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ معاملہ جب معین کر رہے ہو تو مدت کو معین کرو کہ فلاں تاریخ کو، فلاں مہینے میں، فلاں سال میں، فلاں فصل، بعض اوقات دیہاتی عنوان سے فلاں فصل میں آپ کو میں دوں گا، کہ اگر گندم اٹھائی یا میں نے چاول لیا تو اس مدت میں آپ کو دے دوں گا۔ اور لکھنے میں یہ بھی نہ کرو کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں لکھو، چاہے تمہارے لیے وہ بڑی ہو چاہے وہ چھوٹی ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ لکھ لو گے تمہارے لیے اچھا، اسی کے سامنے لکھو، اور یہ لکھا بھی جاتا ہے، لکھنا بھی
چاہیے۔ یہ ذات پروردگار کا حکم ہے، اگر ایسے کرتے رہو گے تو تمہارے لیے بھی اچھا ہے اور قرض لینے والا یا دینے والا بھی کے لیے اچھا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وقالوا سمعنا واتانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا میسر نہ آئے تو قبضے کے ساتھ رہن پر معاملہ کرو۔ اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو تو جس پر اعتبار کیا جائے اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت ادا کرے اور اپنے رب کے یعنی اللہ سے ڈرے اور شہادت نہ چھپاؤ، اور جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہوگا اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اور سب مومنین بھی سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں تفریق کے قائل نہیں، یہ نہیں کہتے یہ میرا رسول ہے یہ تمہارا رسول ہے، بلکہ جو بھی اللہ کی طرف سے رسول پیغمبر نبی آئے ہیں سب کو مانتے ہیں اور بلا تفریق مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اور اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، ہر شخص جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، جو بدی کرتا ہے اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہے۔ ہمارے رب ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو اس کا مواخذہ نہ فرما، ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈال دیا تھا، ہمارے رب ہم جس بوجھ کے اٹھانے کے طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سر پر نہ رکھ، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مالک بھی ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔